حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کی وفات ہوئی تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی کہ وہ ایسی عورت تلاش کریں جو اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتی ہو تاکہ ان سے ایک بہادر اور دلیر اولاد پیدا ہو جو کربلا میں امام حسین کا مددگار بنے۔ لہذا حضرت عقیل نے بنو کلبیہ کی ایک خاتون فاطمہ بنت حزام کا نام پیش کیا جنہیں ام البنین کہا جاتا تھا۔ ان کا خاندان شرافت، پاکی، سخاوت، مہمان نوازی اور بہادری میں عرب میں سب سے مشہور قبیلہ تھا۔ لہذا امام علی علیہ السلام نے ام البنین سے نکاح کر لیا اور کچھ عرصوں بعد سن 26 ہجری میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے بعد حضرت علی نے اسے اپنے گود میں لیا اور اس کا نام عباس رکھا۔ عباس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جائیں۔ آپ نے ان کے کانوں میں اذان دی اور بازوؤں کا بوسہ لے کر رونے لگے۔ اس پر ام البنین نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، تمہارے بیٹے کے دونوں بازو حسین کی مدد کرتے ہوئے تن سے جدا ہوں گے اور اللہ ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے اسے آخرت میں 2 پر عطا فرمائے گا۔ حضرت عباس امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پلے بڑھے، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے برابر نہیں سمجھا اور ہمیشہ انہیں اپنا امام سمجھتے تھے۔ وہ امام حسن و حسین کو ابن رسول اللہ یا سیدی کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عباس ابن علی نے نہایت ہی حسین اور خوبصورت چہرہ پایا تھا۔ آپ ایک دراز قد شخص تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین سے لگ جاتے تھے۔ حضرت عباس کی بلند قامت اور خوبصورت چہرے کی وجہ سے انہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب امیر معاویہ کے خلاف امیر المومنین حضرت علی نے جنگ صفین لڑی تو اس جنگ میں حضرت عباس نے امام علی علیہ السلام کا لباس پہنا تھا اور بالکل اپنے والد علی کی طرح زبردست جنگ لڑی، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو علی ہی سمجھا۔ جب حضرت علی خود میدان جنگ میں اترے تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ اس موقع پر حضرت علی نے اپنے بیٹے عباس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ عباس ہیں اور یہ بنو ہاشم کے چاند ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ حضرت عباس ابن علی کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ معرکہ کربلا میں شرکت ہے، جس میں آپ نے اپنے بھائی اور امام حسین ابن علی کا ساتھ دے کر وفا اور قربانی کی ایک مثال پیش کی۔ میدان کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کی وفاداری ایک نمونہ ہے۔ تاریخ نے کبھی ایسی وفا اور جانثاری نہیں دیکھی۔ حضرت عباس مدینہ میں ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے۔ جوانی امام حسین کی خدمت میں گزار دی۔ بنی ہاشم میں آپ کا ایک خاص رعب اور دبدبہ تھا۔ بنی ہاشم کے 30 جوان ہمیشہ امام حسین کے دفاع کے لیے تیار رہا کرتے تھے اور حضرت عباس ان جوانوں کے امیر تھے۔ جب یزید بن معاویہ سن 61 ہجری کو تخت نشی ہوتا ہے تو فوراً حکم دیتا ہے کہ حسین ابن علی کو حراست میں لے کر دمشق بلایا جائے اور انہیں بیعت پر مجبور کیا جائے۔ لہذا لشکر شام جب مکہ پہنچتی ہے تو امام حسین اس وقت کربلا روانگی کی تیاری کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عباس ابن علی نے اپنے بھائی کی حمایت اور بنو امیہ کی سرکشی کے خلاف مکہ میں ایک زبردست خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، حمد ہے اللہ خود اڑ کر میرے مولا کے پاس آ جاتا، لیکن میرے کریم خود اس کے پاس آ کر اس کو عظمت بخشی۔ بے شک لوگ حجرہ اسود کو چومتے ہیں اور حجرہ اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ اللہ کی مشیت میرے مولا کی مشیت ہے اور میرے مولا کی مشیت اللہ کی مشیت ہے۔ خدا کی قسم اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جیسے عقاب غضبناک ہو کر اڑتا ہوا چڑیوں پر حملہ کرتا ہے اور تم کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس کی عمر 33 یا 35 سال تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حسین کا علمدار قرار دیا تھا۔ امام مظلوم اپنے بھائی عباس اور 72 ساتھیوں سمیت 1 محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچے، جہاں 30,000 سے زائد یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے اس قافلے کو روک دیا اور فرات کا پانی بند کر دیا۔ یزیدی لشکر کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور ایک ایک کر
قافلہ حسینی کے بہادر شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن امام حسین نے حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ کربلا میں حضرت عباس نے اپنی شہادت سے ایک تاریخ رقم کی تھی۔ آپ حسینی فوج کے ایک قابل ترین اور ماہر سپہ سالار تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک جناب عباس حسینی لشکر میں موجود رہے، یزیدی لشکر میں موجود کوئی سپاہی بھی چین کی نیند نہ سو سکا۔ جب عاشورہ کی رات امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جس کا جی چاہے یہاں سے جا سکتا ہے، کیونکہ کل کی صبح شہادت یقینی ہے، اس وقت سب سے پہلے جناب عباس نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا اور کہا، اے امام، ہم کس لیے آپ کا ساتھ چھوڑیں؟ ہم آپ کو ہرگز دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم آخری سانس تک آپ کی حمایت میں رہیں گے۔ 10 محرم روز عاشورہ کو جب حسینی خیمے میں پانی ختم ہو گیا اور بچے پیاس سے رونے لگے، امام علیہ السلام کی بیٹی سکینہ پیاس کی شدت سے بدحال تھی۔ جب جناب عباس نے یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، لہٰذا انہوں نے امام حسین کی اجازت مانگی اور پانی لینے کے لیے فرات کی طرف نکل پڑے۔ عمرو سعد ملعون نے 4000 سپاہیوں کا لشکر فرات کے کنارے کھڑا کر دیا تھا۔ حضرت عباس فرات کی طرف بڑھے تو عمرو بن حجاج اور اس کے سپاہی راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام سے ان کی شدید جھڑپ ہوئی، مگر بنی ہاشم کے اس شیر کے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ آپ نے دشمن پر ایسے پے در پے حملے کیے کہ انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ حضرت عباس دریا کے قریب گئے، پانی کو ہاتھوں کے چلو سے اٹھایا۔ آپ خود بھی شدید پیاسے تھے، مگر جب یہ خیال آیا کہ ان کی پیاری معصوم بھتیجی وہاں خیمے میں پانی کے انتظار میں ہوگی تو آپ کو گوارا نہ ہوا کہ پانی پئیں، لہٰذا آپ نے پانی سے ہاتھوں کو واپس کھینچ لیا اور مشکیزے میں پانی بھر کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک یزیدی لشکر نے پیٹھ پیچھے حملہ کر دیا، تیروں اور نیزوں کی بارش ہوئی۔ جناب عباس کے دونوں بازو زخمی ہو گئے۔ بازوؤں کے زخمی ہونے کے بعد آپ نے مشق کو اپنے کندھوں میں لے لیا اور یزیدی لشکر سے سامنا کیا۔ اس شیر کی ایک دہاڑ سے سپاہی چاروں طرف بکھر جاتے تھے اور میدان میں گھمسان مچا ہوا تھا۔ آخر یزیدی سپاہیوں نے تیر سے اس مشکیزے کو بھی توڑ دیا۔ سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عباس کی تلوار بجلی کی طرح جس پر پڑتی اس کے ٹکڑے کر دیتی۔ بے دریغ یزیدیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ اچانک پیچھے سے ایک سپاہی نے آپ کے ہاتھ پر حملہ کیا اور آپ کے بازو کٹ گئے۔ یزیدیوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آپ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام تیز رفتاری سے وہاں تشریف لائے، اپنے بھائی کو گود میں اٹھایا۔ حضرت عباس نے بھائی کو دیکھا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میرے بھائی، میرے بھائی، اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ فرات کا بہاؤ سردیوں کی طرح تاریک ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا اور ہاشمیوں کا یہ چاند اپنی جوانی کی عروج میں 10 محرم 61 ہجری کو فرات کے کنارے شہید ہو گیا۔